محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا، آج میں ایسے 3 لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر حدیث پاک کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا یوں سمجھیے گا کہ دل ہل جائے گا اسے سننے کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے گا، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے گا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کی بلندی یہ ہوتی ہے کہ پہلے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، اس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو پہلے دوسرے آسمانوں پر تو دور کی بات رہی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے یہ 3 لوگ وہ ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا ہوگی؟ اب آئیے گا، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ حدیث پاک کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے اور میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلا وہ شخص ایسا امام جس کے اندر شرعی طور پر خرابی ہو، شرعی غلطیاں اس کے اندر ہوں، اور وہ منصب امامت پر فائز ہو اور لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں، اس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں، اس سے بیزار ہوں، اس سے نفرت کرتے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس امام کے اندر شرعی خرابی ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے مقتدی وہ ہوتے ہیں کہ اپنے من ہی من میں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کہ صاحب میرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے، سمجھ رہے کہ نہیں، یا میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا، امام صاحب نے مجھے سلام نہیں کرا۔ ان باتوں پر اگر کوئی مقتدی ناراض ہوتا ہے تو یہ شرعی خرابی نہیں ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ ہو، انہیں کوئی کام ہو جس کی وجہ سے آپ کے گھر فاتحوں کے لیے نہیں آئے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر کوئی شرعی اعتبار سے امام صاحب کے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ کے نماز نہیں ہو رہی ہے اور آپ اس سے ناراض ہیں، تو ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سمجھے؟ ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ شرعی اس کے اندر خرابی ہونا ضروری ہے۔ نہ تو ایسے بہت سارے ائمہ کرام ہیں جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، یا مان لیجیے گا کسی مقتدی سے کسی بات پر انبن ہو گئی ہے نا، کسی مسئلے کو لے کر کے کوئی بات میں اختلاف ہو گیا، تو اس طریقے سے اگر کوئی لوگ ناراض ہیں آپس میں، یا آپس میں پارٹی بندی تھی کہ بھئی امام صاحب کو اس پارٹی کے لوگوں نے بلایا ہے، اب دوسری پارٹی کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ سب شرعی خرابی نہیں ہے۔ شرعی خرابی اگر امام صاحب کے اندر ہیں اور پھر اگر آپ ان سے ناراض ہیں تو پھر ایسے امام صاحب کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت، سمجھے، ایسی عورت جس کی رات جس سے کہ شوہر ناراض ہو کر کے پوری رات الگ گزار دے۔ سمجھے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں، اب شوہر نے اپنے بستر پر اپنی بیوی کو بلایا اور اس نے آنے سے انکار کر دیا، سمجھ رہے ہیں، اس نے آنے سے انکار کر دیا اور پوری رات ان کی ناراضی میں گزر گئی، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سمجھے؟ ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں
قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے اور پوری رات ان کی ناراضی میں گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، سمجھے؟ تو میں تو یہی کہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے میاں بیوی ہیں بیچارے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے ان میں انبن ہو جاتی ہے، ناراضی ہو جاتی ہے، اور وہ ناراضی اتنا طول پکڑ جاتی ہے، اتنی لمبی لڑائی بن جاتی ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، یعنی طلاق تک کی باتیں نکل آتی ہیں اور انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اے میری پیاری خواتین، اگر آپ شوہر سے ناراض ہیں تو آپ ناراض مت رہو۔ آپ جو نمازیں پڑھ رہی ہیں، جو آپ سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہو، وہ قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ جو ہے اپنے شوہر سے راضی نامہ نہ کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی عورت جن کی رات جو ہے شوہر سے ناراضی میں، یا شوہر اور میاں بیوی کے درمیان ایسی ناراضی رہی کہ پوری رات ان کی ناراضی میں گزر گئی، تو سمجھو کہ ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا شخص کون ہے؟ تو دیکھیے گا تیسرے شخص کے تعلق سے نمبر 3، تیسرے نمبر پر جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے وہ ہے 2 ایسے بھائی جو قطع تعلق رکھتے ہوں۔ مطلب یہ ہے چاہے وہ آپس میں سگے بھائی ہوں یا مسلمان بھائی، اسلامی بھائی آپس میں ہوں، اگر ان دونوں کے درمیان ناراضگی ہو، آپس میں قطع تعلق وہ رکھتے ہوں، تو ایسے بھائیوں کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپس میں ناراضی ہے، اگر آپس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح رحمی کریں، آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں اور جو ناراضی ہے اس کو دور کر لیں، سمجھ گئے؟ تو یہ 3 لوگ وہ تھے جن کے تعلق سے ابن ماجہ کے اندر، حدیث پاک کے اندر صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 3 لوگوں کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا امام جس کے اندر شرعی خرابی ہو، سمجھ رہے ہیں، اور مقتدی اس سے ناراض ہوں، تو اس امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری، ایسی عورت جو کہ جس سے کہ اس کا شوہر ناراض ہو اور اسی ناراضی میں پوری رات گزار دے، تو اس عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے، وہ بھائی آپس میں جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں، آپس میں ناراضی رکھتے ہوں اور صلح رحمی انہوں نے نہ کی ہو اور لڑائی جھگڑا آپس میں رہتا ہو، تو ایسے لوگوں کی، ایسے 2 بھائیوں کی جو ہے نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہی آپ سے کہوں گا کہ اگر ناراضی ہے تو اس کو دور کریں، صلح رحمی کریں، کیونکہ شریعت کے اندر صلح رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان 3 لوگوں کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔